اگر خیالات آپ کے اندر آئیں گے تو تصورات بھی بنیں گے، شبیہیں بھی بنیں گی، مظاہر بھی آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے اندر جو حواس ہیں وہ بھی کام کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے اندر خیالات کا سلسلہ آنا بند ہو جائے تو آپ کے اندر نہ تصورات پیدا ہوں گے، نہ آپ کے اندر شبیہیں بنیں گی، نہ آپ کوئی علوم فنون میں سے کوئی علم سیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ آپ پانی پی سکتے ہیں، نہ آپ سو سکتے ہیں، نہ جاگ سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ زندگی کا جو اللہ تعالی نے سسٹم بنایا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی انفارمیشن اور اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس طرح منظر دیکھ کے آنکھ کے ذریعے دماغ کی اسکرین پر نقش بنتے ہیں، اسی طرح کسی بھی عمل کے بارے میں جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لوح محفوظ سے یا برزخ سے کوئی اطلاع آپ کو نہیں ملے گی، آپ کی زندگی جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی۔ زندگی کا دار و مدار سارا کا سارا اس اطلاع پر ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ زندگی کا دار و مدار اس اطلاع پر ہے کہ آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں کہ بیٹھے بیٹھے آپ ذہنی طور پر بالکل بلینک ہو جائے اور آپ کو زندگی کے بارے میں کوئی خیال نہ آئے کہ آپ زندگی کا کوئی عمل کر سکتے ہیں، یہ غور کریں۔ یہ ایک دم بلینک ہو گئے آپ، اور اوپر سے جو اطلاعات کا نزول کا جو سلسلہ جاری ہے وہ بند ہو گیا۔ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل ایسی جیسے آپ کے پاس ایک ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، اگر اسٹیشن سے پروگرام جو نشر ہو رہا ہے اس کا سلسلہ بند ہو جائے تو آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، نہ ریڈیو کی آواز سن سکتے ہیں، نہ ٹی وی پہ تصویر دیکھ سکتے۔ تو اب ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان ایک ایسا ٹی وی اسٹیشن ہے کہ لوح محفوظ سے زندگی کے بارے میں تمام تر اطلاعات دماغ کے اندر جو ٹی وی اسکرین ہے اس پہ آ رہی ہیں، اور وہاں سے وہ نشریات جو ہیں ان نشریات کو آپ معنی پہنا رہے ہیں کہ یہ درخت ہے، یہ پانی ہے، یہ پرندہ ہے، یہ درندہ جو بھی ہے۔ لیکن اگر سلسلہ منقطع ہو جائے اطلاعات کا تو پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مرنے اور جینے میں کیا فرق ہے؟ ایک زندہ آدمی میں ایک مرے ہوئے آدمی میں کیا فرق ہے؟ بتائیں کیا فرق ہے؟ جی اطلاعات آنی بند ہو جاتی۔ بالکل ایک ٹی وی اور ریڈیو کی مثال ہے۔ اب تو یہ سائنسی ترقی سے روحانیت کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ اگر وہاں سے سلسلہ آتے ہیں نا، بجلی بند ہو جائے، اب آپ کے پاس کتنے اچھا قیمتی ریڈیو ہو، کتنے اچھا آپ کے پاس ٹی وی ہو، ٹرانزسٹر ہو، کچھ بھی نہیں، آپ کو کوئی آواز نہیں آئے۔ پھر وہاں سے وہ لہروں کا سلسلہ، اچھا لہریں بھی ہیں، سوچنے بھائی بات نہ کریں، لہریں بھی ہیں، لیکن ان لہروں کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ بجلی کے ذریعے وہ لہریں ریڈیو یا ٹی وی قبول کرتا ہے۔ اگر وہ بجلی نہ ہو، لہریں ہونے کے باوجود بھی آپ اس پہ ریڈیو پہ ٹی وی پہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ بجلی ہے لیکن ریڈیو اسٹیشن سے یا ٹی وی اسٹیشن سے نشریات نہیں ہو رہی ہیں، پھر بھی آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ اوپر سے زندگی کے بارے میں مسلسل متواتر پیدائش کے پہلے دن سے مرنے کے دن تک مسلسل زندگی کے بارے میں اطلاعات آسمان سے نازل ہو رہی ہیں۔ آپ ان اطلاعات کو قبول کر رہے ہیں، اور آپ اس بنیاد پر زندہ ہیں کہ آپ ان اطلاعات کو قبول کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ کوئی آدمی ان اطلاعات کو قبول کرتا ہے،
جتنا زیادہ اس کا انہماک ہوتا ہے دنیا میں یہ دین میں بھلے ایک آدمی اطلاعات قبول کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں اطلاعات زیادہ قبول کرتا ہے، ایک آدمی دولت پرستی کی اطلاعات قبول کرتا ہے، ایک آدمی 420 کی اطلاعات قبول کرتا ہے، دوسرا آدمی تخریب کی اطلاعات قبول کرتا ہے، چوتھا آدمی تعمیر کی اطلاعات قبول کرتا ہے۔ یعنی جو اطلاع آپ قبول کریں گے وہی آپ کی زندگی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے ہماری کہ اس کو ہم نے اس طرح تخلیق کیا ہے کہ وہ ہم سے ہم رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تم ایک ہو وہاں میں دوسرا ہوں، جہاں تم دو ہو وہاں میں تیسرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم میری بصارت سے سنتے ہو، میری بصارت سے دیکھتے ہو، میری سماعت سے سنتے ہو، میرے نطق سے بولتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بھئی میں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نہیں، میرے بولنے سے آپ تم بول رہے ہو، میں سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ سماعت جو ہے یہ میری دی ہوئی ہے، میری سماعت سے سن رہا۔ وہ ایک پروگرام جب نشر ہوتا ہے تو سماعت کی لہریں الگ ہیں، بصارت کی لہریں الگ ہیں، احساس کی لہریں الگ ہیں، محسوس کرنا سردی گرمی برسات اس کی لہریں الگ ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ لہریں دماغ کے اوپر نازل ہوتی ہے، ان لہروں کے اندر دماغ کے اندر ایک ایجنسی ہے جس کو ہم شعور کہتے ہیں، وہ ان لہروں میں معنی پہناتا ہے۔ لیکن اگر لہروں کا سلسلہ ختم ہو جائے تو ظاہر ہے شعور کو پھر معنی پہنانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ملے گی۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مادی وجود میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مادی وجود ایک میڈیم ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب تک اس مادی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت خیالات لہروں کے ذریعے دماغ پر وارد ہوتے رہتے ہیں، آدمی اس میں معنی پہناتا رہتا ہے، اور وہ زندگی میں یہ معنی پہنانا جو ہے وہی اس کی زندگی ہے، وہی اس کی حرکت ہے۔ انسانی نگاہ جو ہماری نگاہ کام کر رہی ہے وہ دو طرح دیکھتی ہے۔ ایک طرح تو یہ کہ ہم ظاہری حواس میں رہتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے اور اس کا اثر ہمارے دماغ پر پڑتا ہے، اور دماغ میں وہ جو ایجنسی شعور کی ہے وہ اس میں معنی پہناتی ہے کہ یہ درخت ہے، یہ پانی ہے۔ دوسری طرف دیکھنے کی یہ ہے کہ ہم مظاہراتی خد و خال سے ہٹ کر ڈائریکٹ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، یعنی اندر دیکھتے ہیں۔ ادراک ہمیں اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سب کی سب ہمارے اندر ہیں۔ تو صحیح دیکھنا روحانی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ آپ اپنے اندر دیکھیں، اور دنیا بھی دیکھنا ہے کہ آپ اپنے باہر دیکھیں۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا، اس وقت تک نہیں سن سکتا، اس وقت تک کوئی عمل اور حرکت نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر روح موجود نہ ہو۔ تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ آدمی جسمانی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہے، آدمی روح کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ حضور قندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لوح قلم میں اس کی مثال آئینے سے دی ہے کہ ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہی دیکھتا ہے کہ میرا عکس آئینے کے اندر ہے، یعنی آدمی خود کو آئینے کے اندر دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں آئینے کو دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ ذرا تصور کریں، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آئینے کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اندر دیکھ رہے ہیں، باہر دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اندر دیکھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے آئینے کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئینے نے آپ کے عکس کو اپنے اندر جذب کر لیا۔
اب آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب براہ راست طرز کلام یہ ہوگا کہ آپ آئینے کو نہیں دیکھ رہے ہیں, آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں. اگر آئینہ آپ کا عکس اپنے اندر جذب نہ کرے تو آپ نہیں دیکھ سکتے, آئینے کو نہیں دیکھ سکتے. تو اب طرز گفتگو اس طرح طرز کلام براہ راست یہ ہوئی کہ آدمی کہتا یہ کہ میں آئینہ دیکھ رہا ہوں, لیکن اگر آئینہ آدمی کو نہ دیکھے تو آدمی نہیں دیکھ سکتا. تو اب براہ راست دیکھنا یہ ہوا کہ آدمی کہتا یہ ہے کہ میں باہر دیکھ رہا ہوں, لیکن روحانی طرزوں میں اس بات کو اس طرح کہا جائے گا کہ آدمی روح کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ کے اندر روح نہیں ہوگی آپ نہیں دیکھیں گے, آپ ڈیڈ باڈی ہو جائیں گے, لاش ہو جائیں گے. تو انسان کی ساری زندگی اسی اصول پر قائم ہے کہ آدمی روح کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے, آدمی روح کی اس اطلاع کو کہ اب کھانا چاہیے, تو روح کی اس اطلاع کی بنیاد پر آدمی کھانا کھا رہا ہے. اس لیے کہ ڈیڈ باڈی کبھی نہیں کھاتا. آدمی جب پانی پی رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ روح کے اندر یہ تقاضا ہے, روح اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ جسمانی وجود کو سیرابی کی ضرورت ہے. جب روح نے آپ کو یہ بتایا کہ اب جسم کو سیرابی کی ضرورت ہے تو اب آپ نے پانی پیا, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے روح کی تحریکات کو قبول کر کے پانی پیا. اگر روح آپ کے اندر نہ ہو تو آپ پانی نہیں پی سکتے. اللہ حاضر کیا نماز روزہ حج زکات کھانا پینا کار سب یہی کہ جب تک روحانی طور پر آپ کے اندر, اب یہ روحانی تحریک کو تیسری آنکھ بھی کہا جاتا ہے, چھٹی حص بھی کہا جاتا ہے, لاشعور بھی کہا جاتا ہے, ماورائی حواس بھی کہا جاتا ہے. انسان کا تو اصل مادی وجود روح کا بنایا ہوا ایک لباس ہے. مادی وجود روح کے لیے ایک میڈیم ہے, اور یہ میڈیم اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک روح اس جسم کو میڈیم بنائے رکھتی ہے, اور جب روح اس جسم کو میڈیم نہیں بناتی, اس کو چھوڑ دیتی ہے, آزاد کر دیتی ہے, تو اب اس کے باوجود کہ آدمی کے ناک بھی ہے, کان بھی ہے, آنکھ بھی ہے, پیٹ بھی ہے, منہ بھی ہے, آدمی کے اندر زندگی کا کوئی عمل کوئی حرکت واقع نہیں ہوتی. ایک قانون یہ بنا کہ اصل انسان مادی وجود نہیں ہے, اصل انسان روح ہے. تو جب تک آپ اصل سے واقف نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے آپ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق اپنے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں, آپ جاہل بھی ہیں, جلد باز بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان بڑا